الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے روزے کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد اس بات کی تاکید کی ہے کہ رات میں سحری کا وقت ہونے تک کھایا اور پیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر روزے کو پورا کیا جائے رات آنے تک، اور رات کی ابتدا سورج ڈوبنے سے ہوتی ہے، اس لیے سورج جیسے ہی ڈوبے ویسے ہی فوراً افطار کر لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد افطر الصائم۔ جب دن چلا جائے، پیٹ پھیر لے اور رات چلی آئے تو ایسی صورت میں روزے دار نے افطار کر لیا۔ تو رات آنا اور دن کا جانا یہ اسی وقت متحقق ہوتا ہے جب سورج کی ٹکیا نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی سورج کی ٹکیا غائب ہوئی اسی وقت لوگوں کو فوراً افطار کر لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اترو اور ہمارے لیے ستو تیار کرو، یعنی افطار کرنے کے لیے۔ بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی کچھ دن باقی ہے۔ پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ہمارے افطار کے لیے ستو تیار کرو۔ تیسری بار پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی، تب بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ستو تیار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور روزہ افطار کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی اور فعلی، یعنی فرمان میں بھی اور عمل میں بھی جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ غروب شمس کے ساتھ سورج ڈوبتے ہی فوراً افطار کر لینا چاہیے، انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، نحن معشر الانبیاء امرنا بتعجیل فطرنا وتاخیر سحورنا وان نضع ایماننا علی شمائلنا فی الصلاۃ۔ کہا کہ ہم انبیاء کی جماعت کو 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، افطار میں جلدی کرنے کا، سحری میں تاخیر کرنے کا، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنے کا۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما عجل الفطرہ۔ میری امت برابر بھلائی پر قائم رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما لم تنتظر بفطرها النجوم۔ امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک افطار کے لیے ستاروں کا انتظار نہ کرے، یعنی ستاروں کے نمودار ہونے کا اپنے افطار کے وقت کے لیے انتخاب نہ کرے، تب تک وہ بھلائی پر قائم رہے گی۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ۔ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک بھلائی پر قائم رہیں گے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب لوگ افطار میں جلدی کرنا چھوڑ دیں گے تو بھلائی پر قائم نہیں رہ جائیں گے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کرتے ہیں تب اللہ رب العالمین انہیں بھلائی عطا فرماتا ہے، لیکن جب شریعت کی مخالفت کی جاتی ہے تو لوگوں کو بھلائی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اس سے زیادہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا ہے، لا یزال ھذا الدین عزیزا
ما عجل الفطر واخر السحور، کہا کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک یہ دین سربلند اور غالب رہے گا۔ حیرتناک بات یہ ہے کہ کھانا آپ کھائیں گے، پیٹ آپ کا بھرے گا، پیاس آپ کی مٹے گی، بھوک آپ کی ختم ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سربلندی اور غلبہ دین اسلام کو حاصل ہوگا۔ یعنی ہمارے کھانے سے دین کو غلبہ کیسے حاصل ہوگا، ہمارے پیٹ بھرنے سے دین کو اللہ تعالیٰ سربلندی کیسے دے گا، یہ بات ہمیں اور آپ کو سوچنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے چھوٹے اور بڑے، دین کے اہم اور غیر اہم، دین کے جز اور کل، تمام پر جب انسان عمل کرے گا تو یہ عمل انسان کو بھلائی اور اسلام کے غلبہ کا راستہ دکھائے گا۔ اسی لیے جب تک لوگ شریعت پر عمل کرتے ہیں انہیں اللہ رب العالمین دنیا میں سربلندی عطا کرتا ہے، اور اس کے برخلاف جب لوگ شریعت کے احکام کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو رودنے لگتے ہیں تو ایسی صورت میں ذلت و رسوائی کا وہ عالم ہوتا ہے جسے آج ہر حساس آدمی دنیا کے تمام کونوں میں اور دنیا کے تمام علاقوں میں محسوس کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ افطار میں جلدی کرنا یہ واجب ہے امت مسلمہ پر، کیونکہ اس بات کا انبیاء کو حکم دیا گیا تھا، انبیاء کے بعد پھر امتیوں کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ اس لیے سحری میں تاخیر کرنا چاہیے، اور افطار میں انسان کو جتنی جلدی ممکن ہو فوراً افطار کرنا چاہیے سورج ڈوبنے کے بعد۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سورج ڈوبے بغیر، سورج کے چھپے بغیر آدمی افطار کر لے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ سورج جب غائب ہو جائے اس کے بعد بطور احتیاط اور بطور تاکید تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے عمرو بن میمون اودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجلهم فطرا وابطؤهم سحورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب کے سب ایسے تھے کہ افطار میں جلدی کرتے تھے اور سحری میں تاخیر کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم افطار کرنے میں جلدی کریں۔ البتہ افطار کرنے میں اگر تازہ کھجور میسر ہو تو اس سے افطار کرنا افضل ہے، اگر تازہ کھجور میسر نہ ہو تو خشک کھجوروں سے افطار کرنا یہ سنت ہے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا یہ سنت ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن حصى حصوات من ماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ اور عمدہ یعنی رطب ایک قسم کی کھجور ہے جو آدھی کچی اور آدھی پکی ہوتی ہے، تو تازہ کھجور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تھے، اگر وہ نہیں پاتے تو خشک کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور اگر وہ بھی نہیں پاتے تو چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نمبر پر تازہ کھجور وہ نہیں ملتی تو خشک کھجور، وہ نہیں ملتی تو پانی سے انسان کو افطار کرنا چاہیے، اور پانی آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان کی دسترس میں اور ہر انسان کے بس میں ہے کہ وہ روزہ کھولنے کے لیے پانی کا استعمال کرے۔ کھجور سب کے پاس ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن پانی تو ہر ایک کو میسر رہتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے جو اس نے وافر مقدار میں انسانوں کو فراہم کیا ہے۔ اس لیے پانی کے ذریعہ افطار کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ اور کھجور کے ذریعہ افطار کرنے میں جو دینی اور دنیوی فائدے ہیں ان میں سے بیشتر چیزیں آپ محسوس کرتے ہوں گے، کیونکہ خالی پیٹ رہنے کے بعد انسان کے معدے میں جو خلو یعنی خالی پن پیدا ہوتا ہے، اس کی تکمیل کے لیے یہ کھجور جب کھایا جاتا ہے تو منہ کے لعاب کے ساتھ جب اندر جاتا ہے تو یہ فوراً جا کر کے جو لعاب دار جھلی ہے پیٹ میں اس میں جا کر کے جذب ہو جاتا ہے، اور وہاں سے نکل کر فوراً یہ گلوکوز میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس سے کہ بدن کو جو کمی اور کمزوری لاحق ہوئی ہے تیزی کے ساتھ وہ پر ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر افطار کرنے میں تلی ہوئی چیزیں یا مسالے دار چیزیں استعمال کی جائیں تو وہ جا کر کے آنتوں پر ثقیل بنتی ہیں اور انسان کی آنتوں کے عمل کو کمزور کرتی ہیں۔ تو بہرحال کھجور کے ذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کرنے کا جو طریقہ تھا اس میں یہ باتیں شامل ہیں۔ البتہ ایک بات یاد رہے کہ ہمارے زمانے میں افطار پارٹیوں کا جو سلسلہ چلتا ہے
وہ افطار پارٹیاں دینی پارٹیاں عام طور سے نہیں ہوتی، وہ سیاسی پارٹیاں بن کر رہ گئی ہیں۔ اس لیے افطار پارٹیوں کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، ایک مومن اور ایک پرہیزگار انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ان پارٹیوں میں شریک نہ ہو، کیونکہ عام طور سے ان پارٹیوں میں جو مفاسد اور جو عیوب پائے جاتے ہیں وہ ہر عقل مند انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس میں مسلم اور غیر مسلم، روزے دار اور بے روزے دار سب شریک ہوتے ہیں، اور زیادہ تر وہ لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین روزہ رکھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ میں زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فطر صائما کان له مثل اجرہ من غیر ان ذلک لا ينقص من اجرہ شیئا۔ کہا کہ جو روزے دار کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے روزہ رکھنے والے کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو روزے دار کو افطار کرانا یہ روزے کا اجر حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اگر آپ روزے دار کو افطار کرانے کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ اپنے روزے کا اجر پائیں گے، اور مزید جو افطار کرے گا اس کے روزے کا اجر بھی اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ لیکن اس کی وجہ سے روزے دار کے اجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس لیے جو لوگ افطار کی دعوت دیتے ہیں مغرب کے بعد، کہ ہمارے ہاں افطار کی دعوت ہے مغرب کے بعد، وہ تو کھانے کی دعوت ہوئی، اور کھانا کھلانے کا جو ثواب شریعت نے متعین کیا ہے وہ ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ بعض روایتوں میں کھانا کھلانے کو افضل ترین صدقہ قرار دیا گیا ہے، مگر روزے دار کو افطار کرانے کا جو ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ روزے دار کو پانی پلا کر کے افطار کرا دیں، وہ بھی آپ کے لیے باعث اجر ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو روزہ کھلوایا ہے۔ لیکن اگر آپ نے مغرب کے بعد کھانا کھلایا تو آپ کو کھانا کھلانے کا تو ثواب ملے گا، لیکن روزہ کھلوانے کا جو ثواب ہے وہ تو ختم ہو چکا، کیونکہ اب وہ روزے دار نہیں رہا جب آپ کے یہاں مغرب بعد وہ کھانا کھانے آتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس بات پر بھی اپنی توجہ رکھنی چاہیے کہ روزے دار کو افطار کرانے کا اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور روزے کا جو اجر آپ کو ملے گا جب آپ افطار کراؤ گے تب ملے گا، اور اگر آپ کھانا کھلاتے ہو تو کھانا کھلانا ایک نیک عمل ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، بھرپور ثواب آپ کو دے گا، کیونکہ ایک افضل عمل آپ کر رہے ہو۔ لیکن وہ جو مخصوص اجر ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے وہ وقت گزارنے کے بعد روزے دار کو کھانا کھلانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔